آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بنیادی تبدیلی کی جو ہمارے اثاثے سنبھالنے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اس کا نام ہے ٹوکنائزیشن۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ خود پیسے کا اگلا بڑا ڈیجیٹل اپ گریڈ ہے، اور یہ کوئی مستقبل کی کہانی نہیں، یہ ابھی ہو رہا ہے۔ ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں مالیاتی تجارت یعنی فائنینشیل ٹریڈز، جنہیں آج کل مکمل ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، وہ صرف چند منٹوں میں طے ہو جائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال اس ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے وعدے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسے پیسے کے لیے ایک ڈیجیٹل اپ گریڈ کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹوکنائزیشن موجودہ مالیاتی نظام کو ختم کرنے نہیں آ رہی، بلکہ اس کی جو ڈیجیٹل پلمبنگ ہے اس میں ایک بہت ضروری اپ گریڈ لا رہی ہے۔ یہ تبدیلی کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اثاثوں کی تجارت کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوا تھا کاغذی سرٹیفکیٹ سے۔ آج ہم ڈیٹا بیس میں الیکٹرانک انٹریز پر انحصار کرتے ہیں جنہیں سیٹل ہونے میں دن لگ جاتے ہیں، لیکن مستقبل وہ تو بلاک چین پر موجود ڈیجیٹل ٹوکنز کا ہے۔ اچھا، تو یہ ٹوکنائزیشن آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم حقیقی دنیا کی چیزوں کو، جیسے کہ سٹاکس، بانڈز یا یہاں تک کہ کوئی زمین جائیداد، ان کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ٹوکنز ایک بلاک چین پر رہتے ہیں، جو سمجھیں کہ ایک محفوظ مشترکہ ڈیجیٹل کھاتا ہے، اور یہ ٹوکن ملکیت کا ایک پکا ڈیجیٹل ثبوت ہوتے ہیں۔ شاید اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ لیری فنک کی مثال سے ملتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اثاثہ مینجمنٹ فرم کے CEO ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ڈائل اپ انٹرنیٹ سے براڈ بینڈ پر جانے جیسا ہے، یعنی بات سسٹم کو بدلنے کی نہیں، بلکہ اسے ڈراماٹک طور پر تیز اور سستا بنانے کی ہے۔ لیکن یہ سب صرف باتیں یا تھیوری نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے، آئیے ایک بہت بڑے مالیاتی ادارے کے ایک حقیقی پروڈکٹ پر نظر ڈالتے ہیں، بلیک راک کا بلاک چین فنڈ۔ ملوائیے بلڈ سے۔ یہ بلیک راک کا وہ فنڈ ہے جو ٹوکنائزیشن کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں، بلکہ ایک حقیقی قابل استعمال پروڈکٹ ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سیدھا سا طریقہ ہے۔ پہلا قدم، فنڈ محفوظ امریکی ٹریجری بانڈز میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ دوسرا قدم، فنڈ کی ملکیت کو بلاک چین پر ڈیجیٹل ٹوکنز کے طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا قدم، جو بھی منافع ہوتا ہے وہ ٹوکن ہولڈرز کو خود بخود اور فوری طور پر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ BULD کے ساتھ کسی بھی ٹریڈ کو سیٹل ہونے میں دن نہیں لگتے، بلکہ صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ یہ روایتی فائنانس کے مقابلے میں رفتار میں ایک ناقابل یقین زبردست چھلانگ ہے، جہاں یہی کام پورا ہفتہ بھی لے سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی بڑی تکنیکی تبدیلی کی طرح یہ نئی دنیا چیلنجز سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے ناقابل یقین وعدوں کا موازنہ اس کے حقیقی مسائل سے کرنا ہوگا۔ تو آئیے اس نئی مالیاتی پلمبنگ کے فائدوں اور نقصانات دونوں پر ایک متوازن نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رفتار اور ریگولیشن کے درمیان ایک بڑا تصادم ہے۔ وعدہ ہے فوری ٹریڈ سیٹلمنٹ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی اور ریگولیٹری ڈھانچے اس ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جس سے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگلی کشمکش ہے لاگت اور مرکزیت کے بیچ۔ وعدہ تو یہ ہے کہ بینکوں اور بروکرز جیسے بیچوانوں کو ہٹا کر ٹرانزیکشن فیس کم کی جائے، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، ہو یہ سکتا ہے کہ اس سسٹم پر چند نئے بڑے کھلاڑیوں کا غلبہ ہو جائے جو طاقت کو تقسیم کرنے کے بجائے اسے اور زیادہ اپنے پاس اکٹھا کر لیں۔ اور آخر میں جمہوریت بمقابلہ سیکیورٹی۔ وعدہ بہت بڑا ہے۔ جزوی ملکیت یعنی فریکشنل اونرشپ زیادہ لوگوں کو بڑے اثاثوں میں سرمایہ کاری کا موقع دے سکتی ہے، لیکن خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اگر ڈیجیٹل چابی کھو گئی یا ہیک ہو گئی تو پوری سرمایہ کاری ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتی ہے، اور مدد کے لیے فون کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مواقع اور خطرات صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ حقیقی دنیا میں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسی ترقی پذیر معیشت کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، جہاں یہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک سنگین خطرہ بھی۔ پاکستان کے لیے یہ ٹیکنالوجی ایک چھوٹی اور مہنگی مقامی مالیاتی مارکیٹ پر قابو پانے کا موقع بن سکتی ہے۔ یہ مقامی کمپنیوں کو دنیا بھر کے سرمایہ کاروں سے زیادہ آسانی سے فنڈز اکٹھا کرنے کی سہولت دے سکتی ہے اور ملک کے پورے مالیاتی ڈھانچے کو جدید بنا سکتی ہے۔ لیکن خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ اگر پاکستان نے اس تبدیلی کو نظر انداز کیا تو اس سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے، جبکہ باقی دنیا اپنے مالیاتی نظام کو اپ گریڈ کر رہی ہوگی۔
مضبوط قوانین کے بغیر یہ ٹیکنالوجی سرمایہ کے فرار کو آسان بنا سکتی ہے، اور اگر اسے احتیاط سے نہ سنبھالا گیا تو یہ مالیاتی عدم استحکام کی نئی شکلیں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں، جیسے جیسے دنیا اپنی مالیاتی پلمبنگ کو اپ گریڈ کر رہی ہے، اس بہاؤ کو کنٹرول کون کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے موضوع کے مرکزی خیال کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔